وہ قول جس سے ایک مشہور علامہ پہچانا جاتا ہے، وہ علامہ جو عرب اسلامی تہذیب کے سب سے بڑے ذہنوں میں شمار ہوتا ہے، جسے علمی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور جو تاریخ یعنی ماضی کے واقعات کو سمجھنے اور اس کے بہاؤ یعنی وقت کے ساتھ بدلنے کی تشریح کرنے میں ماہر تھا۔ اس کے نظریات اس کی اپنی زندگی کے تجربات سے پیدا ہوئے، کیونکہ وہ مختلف ملکوں میں رہ چکا تھا۔ آج بھی اس کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں اور انہی سے ہمارے زمانے کے حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن خلدون، جنہیں ولی الدین کے لقب سے جانا جاتا ہے، تونس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اپنے والد کے گھر میں گزارا، جو علم و تعلیم کا گھر تھا۔ وہ ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے آباء و اجداد یمن سے آئے تھے۔ جب اندلس، اسپین کے شہر زوال کا شکار ہوئے، ان کا خاندان سیاسی گھرانہ تھا۔ ان کے اجداد نے مذہبی اور سیاسی عہدے سنبھالے، لیکن ان کے والد نے سیاست چھوڑ دی اور تعلیم و تدریس کو اپنا کام بنایا، اور معاشرتی طور پر عزت مند مقام پر فائز رہے۔ ابن خلدون نے بچپن ہی سے تعلیم شروع کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد سے علم حاصل کیا، پھر اس وقت کے مشہور تونس کے اساتذہ سے پڑھا۔ ان کے ذہن کو جن علماء نے وسعت دی، ان میں سب سے نمایاں ابو عبداللہ عمر بن ابراہیم العابلی تھے، جن کے بارے میں ابن خلدون ہمیشہ تعریف سے بات کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابن خلدون ایک ایسے زمانے میں جی رہے تھے جب اسلامی تہذیب کی شمع روشنی بجھنے لگی تھی، اور اسلامی دنیا میں بہت سی آفات اور مشکلات پیدا ہو رہی تھیں۔ اس دور میں انہوں نے علم اور تحقیق کو جاری رکھا اور لکھنا شروع کیا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب المقدمہ ہے، جو 7 جلدوں پر مشتمل ان کی بڑی تصنیف کا حصہ ہے۔ یہ کتاب دنیا بھر میں علم عمرانیات یعنی سماج کے مطالعے کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ابن خلدون نے سماجی مظاہر یعنی معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے مختلف تہذیبوں، بادشاہتوں، سیاسی طاقتوں، شہروں، دیہات، فنون اور علوم پر بات کی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کے ذریعے انسانی معاشرے کے پیچیدہ ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابن خلدون نے ایک نظریہ قائم کیا جسے عمران یعنی تمدن یا سماجی زندگی کہا۔ اس نے بتایا کہ یہ عمران، جس کو سماجی زندگی یا تمدن کہا جاتا ہے، انسانوں کی فطرت کے مطابق کیسے بنتا ہے، اور اس میں مشیت الہی یعنی اللہ کی مرضی کا کیا کردار ہے۔ اس نے کوشش کی کہ یہ سب واقعات عقل، تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سمجھے جائیں۔ ابن خلدون کا خیال تھا کہ ریاستوں یعنی ملکوں یا حکومتوں کی بھی عمر انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ریاست کی عمر 3 نسلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی نسل وہ جو بدوی، دیہاتی، صحرائی زندگی میں سخت حالات میں رہتی ہے۔ دوسری نسل وہ جو راحت اور نعمت، آسان اور خوشحال زندگی میں رہتی ہے۔ تیسری نسل وہ جو طرف یعنی عیش و عشرت اور آرام طلبی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے مطابق یہی تیسری نسل ریاست کے زوال یعنی کمزوری یا خاتمے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ بہت آرام دہ ہو جاتے ہیں تو محنت اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون نے حکمرانوں، بادشاہوں اور ان کے طریقہ حکومت، انتظام پر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب بادشاہ اور رعایا
آرام اور دولت میں ڈوب جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف ایک مشاہدہ کرنے والا مورخ یعنی تاریخ دیکھنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک تجزیہ کرنے والا مفکر، سوچنے والا فلسفی تھا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ ابن خلدون خود بھی سیاست، حکومتی امور میں دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہوں اور امراء کے درباروں میں کام کرتے رہے۔ کچھ لوگ انہیں سیاسی عزائم رکھنے والا شخص سمجھتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون نے کئی سال بادشاہوں، امراء اور حکمرانوں کے محلوں میں گزارے، جہاں انہوں نے تہذیب اور عیش و آرام کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ ابن خلدون نے مراکش کے سلطان کے دربار میں عہدہ سنبھالا، اندلس اور اسپین کی امارات میں سفیر یعنی نمائندہ یا ایلچی کے طور پر کام کیا، اور کئی سال مالکی فقہ اور اسلامی قانون کے مالکی مکتبہ فکر کے قاضی القضات یعنی سب سے بڑے جج رہے۔ انہوں نے کچھ وقت بدوی قبائل تو یہ دیہاتی عرب قبیلے کے درمیان گزارا اور ان کی سادہ زندگی کو دیکھا۔ انہوں نے شہروں کی زندگی اور صحرائی زندگی میں بہت بڑا فرق محسوس کیا، اور اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بدوی تمدن اور دیہاتی سماج دراصل شہری تمدن اور شہری سماج کی بنیاد ہے۔ ابن خلدون کو زندگی میں کئی بار سازشوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ مغرب سے مصر چلے گئے تاکہ وہاں سکون سے رہ سکیں۔ مصر میں وہ سلطان برقوق کے زمانے میں رہے، جنہوں نے انہیں مالکی فقہ کا قاضی القضات مقرر کیا۔ ابن خلدون نے جامع ازہر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وہاں علمی حلقے بنائے۔ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ تیمور لنگ سے ملاقات تھا، جو ایک مغل بادشاہ اور فاتح تھا۔ اس نے اسلامی دنیا کے کئی حصے فتح کیے تھے۔ تیمور لنگ نے ابن خلدون سے شمالی افریقہ کی تفصیلی معلومات مانگی، کیونکہ وہ اس علاقے کو جاننا چاہتا تھا۔ ابن خلدون کے نظریات اور علمی کام پر مغربی محققین نے بھی بہت دلچسپی دکھائی۔ ایک برطانوی مورخ نے ان کے بارے میں کہا کہ ابن خلدون وہ شخص ہے جس نے تاریخ کا فلسفہ دریافت کیا، سمجھا اور اسے تشکیل دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں، خاص طور پر مسلم ممالک میں، جب ریاستوں کے عروج و زوال یا سیاسی و سماجی حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو محققین ابن خلدون کے نظریات سے مدد لیتے ہیں۔ ابن خلدون کا انتقال قاہرہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد بھی آج تک لوگ ان کے نظریات اور تعلیمات سے سیکھتے ہیں اور ان کے خیالات کو آج کے زمانے کے حالات پر لاگو کرتے ہیں۔